السلام علیکم. پروگرام ہارڈ ٹاک پاکستان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پروفیشنل سولجر، فوج کے قابل افسر اور ملٹری میں کئی اہم ترین اپوائنٹمنٹس پر کام کرنے والے جنرل عاصم منیر کو پرائم منسٹر نے نئے آرمی چیف کے لیے نامزد کر دیا ہے اور سمری کو بغیر پولیٹیسائز کیے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے بھی اس پر دستخط کر دیے ہیں. نئے سپہ سالار کا فیصلہ ہو چکا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنانے کی سمری صدر مملکت کو بھیجی تو بہت سے شکوک و شبہات اور خدشات کے باوجود، شدید سیاسی مخالفت کے باوجود، بلا کسی تاخیر کے ڈاکٹر عارف الوی نے سمری پر دستخط کر دیے. اس سے پہلے صدر پاکستان نے لاہور میں پارٹی قائد عمران خان سے بھی ایسے ہی ملاقات کی جیسے وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن جا کر اپنے پارٹی کے قائد سے مشاورت کی، ان کو پروٹوکول دیا تھا. یقینی طور پر عمران خان نے بھی آرمی چیف کی تعیناتی کو ڈی پولیٹیسائز کر کے نہ صرف ایک اچھا سیاسی فیصلہ کیا بلکہ جو ایک سیاسی ماحول ہے اس کو بھی تقویت بخشی. یہ تعیناتی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے ناظرین جب ملک میں سیاسی پولرائزیشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ پاکستان کی روایتی سیاست ایک طرف اور عمران خان کی انقلابی سیاست سامنے کھڑی ہے، اور ان میں مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں رہی کیونکہ تمام تر مذاکرات کو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک لگ چکا ہے. اور ایسے میں موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی، ہم نے دیکھا ماضی میں اس ڈیڈ لاک کو ختم کروانے کی کوششیں بھی کی، لیکن عمران خان یا تو انہیں رجیم چینج کا ذمہ دار کہتے رہے یا پھر ایک سائیڈ نہ لینے پر بلیم کرتے رہے. نتیجہ کیا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی اعتماد نہیں کیا گیا. موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ نے کل جی ایچ کیو میں اپنے آخری خطاب میں غیر روایتی طور پر جہاں پاکستانی سیاستدانوں کو اصلاح کرنے کی نصیحت کی، وہیں فوج کی سیاست میں مداخلت کا اعتراف بھی کیا اور کہا کہ آئندہ ہم نیوٹرل رہیں گے، آئندہ یہ ادارہ نیوٹرل رہے گا. ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے. میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے. اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. تاہم فوج کی قیادت کے پاس اس نامناسب یلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے، لیکن فوج نے ملک کے وسیع تر مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا. لیکن یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے. میں اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارحانہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ہمیں ان غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. ناظرین، آرمی چیف جنرل باجوہ نے فوج کو سیاست سے دور رکھنے کا بیان ایک ایسے وقت میں دیا ہے جب نئی اسٹیبلشمنٹ سے یہ امید ہے کہ جو اس وقت جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور ان کو اپنا کوئی رول پلے کرنا چاہیے. یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کے درمیان مصالحت کی کوششیں ہوں اور یہ مصالحت آگے بڑھے، یہ پروسیس آگے چلنا چاہیے اور لانگ مارچ کے حوالے سے بھی بات ہو. اس کے علاوہ بھی جنرل عاصم منیر کے لیے کچھ مزید چیلنجز انتظار کر رہے ہوں گے، جیسے فوج کو صحیح معنوں میں نیوٹرل کرنا کہ جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی سوال نہ اٹھا سکے. اس کے علاوہ پولیٹیکل سٹیبلٹی، ڈوبتی ہوئی معیشت کا انحصار بھی اسی سیاسی بحران کے ساتھ ہی ظاہر ہے سب کچھ جڑا ہوا ہے. اور پھر خارجہ پالیسی بھی دفاع کے لحاظ سے خاصی اہم ہے. جنرل صاحب، سب سے پہلے میں منشا صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں. اس وقت جو ہم ایک دیکھ رہے ہیں، جو شکوک و شبہات تھے، جو پروپیگنڈاز کیے جا رہے تھے اس اہم تعیناتی کو لے کر، جو شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا اس تعیناتی کو لے کر، یہ ہم نے دیکھا کہ آج بھی جب صبح یہ سمری آئی لیکن اس کے بعد یہ شکوک و شبہات بڑھنے لگے کہ پتہ نہیں صدر پاکستان کی جو ملاقات ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ وہ اس کو روکتے ہیں، وہ اس کو ڈیلے کرتے ہیں، معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے. بہرحال بڑی اچھی بات ہے، یہ سارا معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا. اب نئے آرمی چیف کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو جن سے نمٹنا ان کے لیے خاصا ٹف بھی رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شازیہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی پروموشنز اور اپوائنٹمنٹس کا جو سب سے ایک میں کہوں گا کہ جو خوش نما پہلو ہے وہ یہ ہے
کہ کسی بھی جنرل آفیسر کو سپرسیڈ نہیں کیا گیا. 2 سینئر موسٹ جنرل آفیسرس جو کہ پروفیشنلی بہت کمپیٹنٹ ہیں, میرٹ پہ ہیں, ان کو پرموٹ کیا گیا. اور دوسرا اس کا ایک خوش آئند پہلو یہ تھا میرے اندازے میں, جو ایک انسٹیٹیوشنل ان پٹ تھا, اسی کو اگرچہ جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں اس بات کا ذکر کیا کہ جو حکومتی پارٹیز تھیں ان میں بہت صلاح مشورے ہو رہے تھے اور بہت ساری اسپیکولیشنز تھیں کہ شاید اس کو رد و بدل کیا جائے, کیسے کیا جائے, لیکن میرے اندازے میں جو ایک انسٹیٹیوشنل ان پٹ تھا اسی کے مطابق اس کو ریکمینڈ کر دیا گیا. اور اس سے بھی بڑی خوش آئند بات جو آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ پریزیڈنٹ پاکستان عارف علوی صاحب نے ایک بہت ہی پولیٹیکل ایکیومن کا مظاہرہ کیا اور اس کو بالکل بھی کنٹروورشل نہیں بنایا. اور اس سے مزید کہیں بڑھ کر جو عمران خان صاحب جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, جو اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے, اور یہ بہت سارے لوگوں کے اس میں عوام تھا کہ وہ اس کو کنٹروورشل بنائیں گے, انہوں نے بھی بہت سگیسٹی کا مظاہرہ کیا اور اس کو ایک جو ہے وہ خوش دلی سے قبول کیا, اور آنے والے جو سپاہ سالار کو اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو جو ہے ویلکم کیا. تو جو آپ نے فرمایا کہ اس وقت ملک کے اندر ایک پولیٹیکلی چارج انوائرمنٹ ہے, دونوں پولیٹیکل ڈیوائڈز میں اس وقت جو آپس میں درمیان میں فاصلے ہیں وہ بہت حد تک بڑھ چکے ہیں, بہت بٹرنیس ہے, آپس میں مل بیٹھ کر اس کو حل کرنے کی اس وقت فضا جو ہے وہ نظر نہیں آتی. اور جو ان حالات میں جو ہے آرمی کو بھی کسی حد تک کنٹروورشل بنانے کی پوری کوشش کی گئی دونوں طرف سے. جو ہے سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ اگر 1 سال پہلے آپ دیکھیں تو آپ پی ڈی ایم کے سارے جو بیانات ہیں ان کو آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ وہ آن ریکارڈ ہیں, کس حد تک جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے, کس حد تک جو ہے جو ان کے اور ڈفرینٹ پولیٹیکل لیڈرز ہیں, اور پھر بعد میں پی ٹی آئی نے بھی اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالا. تو یہ سب سے پہلا چیلنج تو آنے والے سپاہ سالار کے لیے یہ ہے کہ جو افواج پاکستان ہوتی ہیں, دوسری طرف ایک سینئر جو ایئر فورس آفیسر ہیں ہمارے سینئرس ہیں, کہ وہ ان کا جو سب سے اصل احساسہ ہوتا ہے وہ ایک ان کی قوم کی سپورٹ ہوتی ہے. جو ہتھیار ہوتے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں, اگرچہ وہ بھی ایک ضروری جو ضرورت ہوتی ہے جنگ میں, لیکن جو اصل بات ہوتی ہے وہ افواج کی موٹیویشن ہوتی ہے, وہ ان کا لڑنے کا جذبہ ہوتا ہے, حب الوطنی ہوتی ہے. لیکن ابھی بھی یہ امید لگائی جا رہی ہے نا جنرل صاحب, ابھی بھی یہ امید لگائی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے کہ جو نئے آرمی چیف ہیں وہی اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اور نئے الیکشن کی ڈیٹ دلوا سکتے ہیں, میڈیٹر کا رول پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب اپریل کے بعد سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, جن کے پاس اختیارات ہیں ہم نے تو انہی سے بات کرنی ہے. جب بھی تحریک انصاف کے کسی رہنما سے بات کریں تو ان سے ہم یہی سوال پوچھتے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ آپ نے کس سے لینی ہے, بات کس سے کرنی ہے, تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ جن کے پاس اختیارات ہیں, ہماری فوج, ہماری اسٹیبلشمنٹ. تو مطلب یہ کہ ابھی بھی ہماری سیاسی جماعتیں شاید وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی ہیں کہ جن کو وہ سیاست سے دور رکھنے کی بات کرتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز بھی انہی سے لگائی ہوئی ہیں کہ آج بھی انہوں نے مسائل کو حل کرنا ہے. جی درست کہا آپ نے, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ایک سب سے بڑا چیلنج جو ہے اس وقت سوشیو پولیٹیکل چیلنج ہے ہمارا, جو ہمارے ڈومیسٹک اندرونی حالات ہیں, اور اس میں ان کو ایک وداؤٹ بیکمنگ اے پارٹی, وداؤٹ اس میں پالیٹکس میں, جیسا کہ پریزیڈنٹ چیف نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور ایز انسٹیٹیوشن ڈیسائیڈ ہوا کہ آرمی کو یا ڈیفنس فورسز کو پالیٹکس سے باہر رہنا ہے. بہت اچھا فیصلہ ہے, بہت خوش آئندہ ہے, اور یہ آنے والے وقت میں جو ہے ہمارے لیے بہت بہتر فیصلہ ہے. لیکن اس کے باوجود وہ ایک ایڈوائزری کیپیسٹی میں تو ہیں, کیونکہ جو ایک کسٹوڈین ہوتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کا جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, تو وہ اس کیپیسٹی میں, ایڈوائزری کیپیسٹی میں وہ دونوں پارٹیز کو جو ہے وہ ایڈوائز کر سکتے ہیں, ان کو کنونس کر سکتے ہیں. اس حد تک ان کا رول ہوگا, اور اس چیلنج کو انہیں کسی نہ کسی طرح ایک ایمیکیبل طریقے سے دونوں کو جو ہے وہ ڈسٹنس کم لانا چاہیے. ایک نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے, ایک طرف اتنی جو ہے وہ ڈیپ ڈیوائڈ ہونی نہیں چاہیے,
جبکہ ملک جو ہے اس وقت اس کو بہت سارے چیلنجز ہیں. اکانومی سب سے بڑا چیلنج ہے, اوور آل گلوبل ایوالونگ انوائرمنٹس ہیں, اور ہم ان سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے. ہمارا جو روایتی دشمن ہے وہ بہت ترقی کر رہا ہے, بہت مضبوط ہو رہا ہے. گلوبلی ہمارے ساتھ اور بہت سارے مسائل ہیں جن کو اس وقت ہم اس سٹنگ میں ڈسکس نہیں کر سکتے. تو ان سارے چیلنجز میں جب تک ہم سب لوگ بحثیت قوم جو ہے اس کو نہیں سوچیں گے, اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو سب سے پہلے سوچنا ہوگا. بالکل صحیح. اور یہ صاحب کل آرمی چیف صاحب کی تقریر نے بہت سی چیزوں کو واضح کر دیا, بڑا واضح پیغام بھی سیاستدانوں کو مل گیا, جس کے بعد اب دیکھا جائے تو بال جو ہے وہ سیاستدانوں کے کورٹ میں ہے کہ انہوں نے ساتھ بیٹھنا ہے یا ساتھ نہیں بیٹھنا ہے. یہ جو ایک سیاسی ایک ہیجانی کیفیت ہے, اس کو آگے لے کر چلنا ہے یا ابھی بھی وہ کسی سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے, ان کا ہفتے والے دن وہاں پہنچنا, پھر وہاں ٹینٹ سٹی بنانا, پھر کہہ رہا ہے کہ ہم سچویشن کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے رکنا ہے یا نہیں رکنا, یہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ آج کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے بعد ایک ہیجانی کیفیت ختم ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کا صاحب کا جو اب لانگ مارچ اور ان کا جو پرسوں کا جلسہ ہے, یہ صرف اب ایک فیس سیونگ ہی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ جلسہ کریں اور واپس آ جائیں؟ دیکھیں عمران خان کا شروع دن سے وہ جو مطالبہ چلا آ رہا تھا وہ وہی تھا کہ اس نے الیکشنز میں جانا ہے. ہاں, یہ ان بیٹوین ایک ایسی صورتحال ایسی تھی جو آرمی چیف کے بدلنے کی صورتحال آ گئی تھی. اس میں سمجھا جاتا تھا کہ شاید دو پاور سٹرکچر ایک ساتھ اکٹھے ہیں. ہاں, اب عمران خان جو ہے وہ بالکل یکسو ہو کے وہاں پر جائے گا, ایک بات بڑی طے ہے. اور وہ بالکل مختلف طریقے سے پہنچے گا. ایک بات بڑی واضح ہے, ایک بات یاد رکھیے, دنیا میں کوئی فوج ایسی نہیں ہوتی کہ جو کسی نہ کسی طرح مکمل طور پہ آپ پولیٹیکل ہو جائے. فیصلوں کے اندر موجود رہتی ہے, خواہ امریکہ کی فوج ہو, خواہ روس کی فوج ہو, خواہ بھارت کی فوج ہو. ہاں, یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ الیکشنز کے اندر سے کود پڑنا یا منور کرنے کی کوشش کرنا, یہ کچھ عرصے سے شروع ہو گیا تھا. اس میں فوج ریگولر روٹین میں علیحدہ رہتی ہے, لیکن ایٹ دا ٹائم آف ایمرجنسیز اینڈ ایکسیجنسیز فوج کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں رہتا. ہم نے 1977 کی موومنٹ دیکھی ہوئی ہے. ہم نے وہ صورتحال دیکھی ہوئی ہے کہ جب بھٹو اور پی این اے آپس میں یوں ڈیگرز ڈان تھے, مذاکرات بھی ہو رہے تھے اور مذاکرات کئی مہینے چلے تھے اور کچھ نہیں نکل رہا تھا, اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ لوگ جو تھے گلیوں سڑکوں میں نکلے ہوئے تھے اور فوج کو گولی چلانے کا حکم دے دیا گیا تھا, جس پہ انہوں نے انکار کر دیا تھا. اب ایسے میں آپ مجھے بتائیے کہ کون آتا جو اس وقت اس حالات کے اندر انٹروین نہ کرتا. تو ضیاء الحق آ گئے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے پھر 90 دن کی بجائے 11 سال تک وہ چلتے رہے, وہ ان کا مسئلہ بات کا ہے. لیکن اس وقت کی سچویشن میں یہ تھی کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ضیاء الحق کے آنے کے بعد پورے پاکستان میں مٹھائی بٹی تھی. کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس سمجھتے تھے کہ ہم اس صورتحال سے آزاد نہیں ہو گئے, جو ہم اس ٹینشن میں. آپ سمجھیں مارچ کی شروع ہوئی 6 جولائی کو ختم ہوئی تھی, اپریل مئی جون جو 4 مہینے کی ایک ٹینشن تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں جب کرائسس کے پیریڈ ہوتا ہے نا تو دنیا کے پاس ایک ہی سلوشن ہوتا ہے, اور وہ سلوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے پاپولر لیڈرشپ کو لے آؤ اقتدار میں, جو بھی آئے, نواز شریف آئے, مولانا فضل الرحمان آئے, زرداری آئے یا عمران خان آئے, تاکہ لوگ اگر آپ نے کچھ سخت فیصلے کرنے ہیں تو لوگ اس پاپولر لیڈر کی محبت میں فیصلے کر لیں. آپ کی جو اکنامک سچویشن ایسی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, آپ ڈیفالٹ کر چکے ہوئے ہیں. ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے قرضے نہیں دے سکتے, آپ کہتے ہیں مجھے ری شیڈول کر دو, مجھے ری اسٹرکچر کر دو. جب آپ ری اسٹرکچر کہتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ نام ڈیفالٹ کرنے لیتے ہیں, لیکن ری اسٹرکچر تو کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں تو آپ کر چکے ہوئے ہیں. آپ کا اگلا جو کرائسس بلٹ اپ ہو رہا ہوا ہے, کون سنبھالے گا, کیسے سنبھالے گا, کیا آپ, یہی میرا سوال ہے. اور یہ صاحب کیا ابھی بھی کوئی میڈیٹر چاہیے, ابھی بھی کوئی ایسی پرسنالٹی ہمیں چاہیے جو بیچ میں پڑھ کے ان تمام معاملات کو جو ہے, اب ظاہر ہے کوئی بھارت سے تو آئے گا نہیں, کوئی افغانستان سے تو آئے گا نہیں, کوئی ملک کے اداروں کا کوئی بڑا کوئی بیٹھے, حکومت ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی ہے, پی ٹی آئی والوں کے ساتھ, خان صاحب ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں, کوئی تیسرا ادارہ, کوئی اہم شخصیت بیچ میں بیٹھے گی تو آپ نہیں سمجھتے تبھی معاملات سالو ہوں گے. آپس میں تو یہ بیٹھنے والے نہیں ہیں. اور یہ صاحب ڈیفینیٹلی دیکھیں کرائسس بلٹ ہو گیا تھا نا جس دن عمران خان صاحب نے اسپیکر نے کہا تھا کہ میں اس پہ ووٹنگ نہیں کراتا, نو کانفیڈنس موو میں. تو ایک ادارہ بیچ میں آیا نا, وہ کون آیا تھا؟ وہ سپریم کورٹ آیا تھا.
ٹھیک ہے, اور سپریم کورٹ نے اس کے بعد گھر بھیج دیا, سارے کا سارا ووٹنگ کروائی, کہا 12 بجے تک ووٹنگ کرو. اب اگر کرائسس بلٹ اپ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے سپریم کورٹ ایک ادارہ موجود ہے, وہ بھی ہے. اگر فوج نہیں ہوگی تو سپریم کورٹ آئے گی, سپریم کورٹ نہیں ہوگی تو فوج آئے گی. آپ مجھے بتائیے بیوروکریسی میں تو وہ چیز اب رہ نہیں گئی. ایک زمانے میں بیوروکریٹ آتے تھے, سکندر مرزا نے یہ حرکت کی تھی, جو پاکستان جب پہلا 53 کا مارچ سکندر مرزا نے لگایا تھا, 58 کا بھی اس نے لگایا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا لے دے کے آپ کے پاس رہے گی سپریم کورٹ. یہ فوج کو تو آپ نے دونوں پارٹیوں میں مل ملا کے اتنا گندا کر دیا ہے. پہلے نواز شریف صاحب بولتے رہے باجوہ صاحب کے خلاف, پھر یہ بولتے رہے سب کچھ. اب تو ظاہر بات ہے آپ کو, اگر عمران خان صاحب کا دھرنا طویل ہوتا ہے, اور یہ دھرنا عمران خان پاکستان میں دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں دھرنے نہیں ہوئے. آپ کو پتا آئس لینڈ کی گورنمنٹ کیسے گئی تھی, آپ کو پتا یوکرین کی 2014 میں گورنمنٹ کیسے گئی تھی, آپ کو پتا ارجنٹین کی گورنمنٹ کیسے گئی تھی, آپ کو پتا ہے میکسیکو کی گورنمنٹ کیسے گئی تھی. یہ پولیٹیکل پروسیس ہے دھرنا. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک ڈیڈ لاک کریٹ کیا جاتا ہے, اپوزیشن کریٹ کرتی ہے, اس میں سے کوئی نہ کوئی میڈیٹر آ جاتا ہے. تو بعض دفعہ ہوتا ہے اپوزیشن والے گورنمنٹ خود ریزائن کر دیا, آؤ بھائی الیکشن میں جاتے ہیں. تو لیکن ہمارے یہاں یہ روایت رہی نہیں ہے نا, ہم نے ماضی کے دھرنے بھی دیکھے, ماضی کے احتجاج بھی دیکھے, ہماری تاریخ یہ نہیں رہی ہے سر. ہمیں وہ قادری صاحب والا بھی 2012 کا دھرنا یاد ہے, بڑے سینسبلی جو ہے نا پیپلز پارٹی نے اس کو ہینڈل کیا تھا, اور جو مطالبات تھے جس طریقے سے ڈٹے ہوئے تھے قادری صاحب, بڑے طریقے سے ان کو واپس بھیجا تھا. شاہد لطیف صاحب, کل کی باجوہ صاحب کی تقریر کے بعد اب جو ایک سیاسی ڈیڈ لاک تو ہمارا لگا ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ فوج کو بیچ میں آنا چاہیے, ملکی مفاد کے لیے آنا چاہیے؟ ظاہر ہے اس ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں, فوج بھی اس ملک کی ہے, مسائل بھی اس ملک کے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ سیاسی گتھم گتھا ایسے ہی چلتا رہے اور پھر ہم کہیں جی فوج کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اپنی مرضی سے جو ہے نا یہ فوج کو بلاتے رہے انٹرفیئرنس کے لیے, اپنے مسائل کے حل کے لیے, اور جب وہ فوج آنا چاہے, ان کی میڈیشن کروانا چاہے, اور آگے جا کے آپ الزام تراشی شروع کر دیں کہ فوج مداخلت کیوں کرتی ہے. دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں جس حد تک پولرائزیشن ہو چکی ہے, اور جیسے اداروں پر سے بھی پبلک کا اعتماد ختم کیا جا چکا ہے, میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, ہوا نہیں ہے, ختم کیا گیا ہے. تو اس میں اب ادارے بھی اس طرح سامنے نہیں آ سک رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئیڈیل موقع ہے, اور یہ ایک بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج کے موقع پہ جب آرمی چیف کو, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کو سب نے قبول کیا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عمران خان اور انہی کے پارٹی کے جو صدر ہیں انہوں نے آپس میں اتفاق کیا, اور یوں یہ جو ہجان کی کیفیت تھی یہ ٹل گئی. تو اس موقع پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کے لیے اور نئی جو آرمی کی قیادت ہے ان کے لیے یہ ایک آئیڈیل موقع ہے, اور وہ بھی ہسٹری میں لکھا جائے گا اگر وہ یہ کر سکے. تو آرمی چیف اور چیئرمین جو ہیں, خاص کر آرمی چیف, جیسے پہلے آرمی کے تعلقات عمران خان سے بہت اچھے تھے, وہ بیچ میں پھر خراب ہو گئے, اور اس کی وجوہات عمران صاحب نے جو بتائی ہیں اس سے کوئی مانے اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے, مگر آرمی کا جو عمران خان سے ہے وہ ایک تعلق خراب ہوا, اور جس کی وجہ سے حالات اس حد تک بگڑے جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور یہ جو آپ کی امپورٹڈ فوج والا, امپورٹڈ قیادت والا معاملہ ہے, یہ بھی سامنے آ گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کو آگے بڑھ کر اب یہ بہت بڑا کام سنبھالنا چاہیے, ذمہ داری لینی چاہیے, اور خاص کر آرمی چیف جو ہیں انہیں یہ پیغام عمران خان کو دینا پڑے گا, اور یہ جس معاملے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس معاملے سے ہم بچ سکتے ہیں, بشرطے کہ عمران خان اور جو آرمی چیف ہیں ان کا آپس میں اعتماد قائم ہو جائے, کیونکہ نئے ہیں اور جانے والے آرمی چیف اس کا کل انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بیانیہ بھی دیا کہ ہم یہ پچھلی فیبروری سے یہ طے کر چکے ہیں کہ ہماری رخنہ اندازی نہیں ہونی چاہیے. تو نئے چیف کو یہ موقع دینا چاہیے تاکہ یہ معاملات سلجھانے کی طرف بڑھے, اور اگر وہ یہ کر سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ان کا ہوگا کہ ملک اس وقت جو بالکل بہت بڑے
नुकसान के दहाने पे खड़ा है, इसे बचाया जा सकता है। लेकिन वो ऐसी क्या सूरतें हों, मैं ब्रेक लूँगी जनरल साहब, मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो मैं इस पर बात की कि वो ऐसी क्या सूरतें हो सकती हैं जिस पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ सबसे पहले तो बात करने पर राज़ी हों, और फिर एजेंडा ये है इमरान खान का पहला मुतालबा ये है अर्ली इलेक्शन। हुकूमत ये चाहती है कि इस एजेंडे के अलावा, इस मौक़िफ़ के अलावा आप हमसे किसी भी चीज़ पर बैठ जाएं, हम तैयार हैं। ये दोनों को बिठाए कौन, ये बैठे कैसे, ये राज़ी कैसे हों मामलात को सुलझाने में, इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनरल साहब, अगर मौजूदा आर्मी चीफ मामलात को सुलझाने के लिए दोनों फ्रीकैन को, हुकूमत को भी और तहरीक इंसाफ को भी आपस में बिठा देते हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इलेक्शंस के बाद एक दूसरे को कोई इम्पोर्टेड ना कहना शुरू कर दे, कोई सेलेक्टेड ना कहना शुरू कर दे? जैसे कि कल आर्मी चीफ ने भी कहा कि जब 2018 के इलेक्शन हुए तो इनको इम्पोर्टेड सेलेक्टेड कहना शुरू कर दिया, जब अदम एतमाद आई तो इनको इम्पोर्टेड कहना शुरू कर दिया। मतलब कि ये कोई इस बात की गारंटी दे सकता है कि तमाशे फिर ऐसे नहीं चलते रहेंगे, फिर कोई धांधली की पैदावार कहे कि फिर धरना देने आ जाएगा, फिर एहतजाज करने आ जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि जो अभी प्रेसिडेंट चीफ ने भी ये बात की अपनी उसमें स्पीच में कल, कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को जमहूरी रवायात को फॉलो करना, अगर उसको फॉलो नहीं करते तो फिर हम किसी भी तरह से जो है वो फिर तो हम एक डेड एंड पे हैं। हाँ। अगर दूसरी बात ये मार्शल साहब ने फरमाया कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो अब पॉलिटिकल तो होती है लेकिन वो टोटली इग्नोरेंट नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि वो यहाँ पर पार्टीज जो है दे हैव फ्री फाइट विद ईच अदर और वो दे विल रिमेन द स्पेक्टेटर्स। ऐसा मुमकिन नहीं है, दुनिया पे कहीं भी नहीं होता। उनको इस सूरत में कुछ न कुछ रोल प्ले करना पड़ता है। इसी तरह जैसे उरिया साहब ने कहा कि सब डेमोक्रेटिक कल्चर्स में जो पीसफुल प्रोटेस्ट है वो दैट इज़ वेरी मच द राइट ऑफ एवरी सिटीजन, एवरी पॉलिटिकल पार्टी, एज लॉन्ग एज जो पीटीआई का जो प्रोटेस्ट है, जो उनकी मार्च है, वो पीसफुल रहती है, तो उसको किसी को भी उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और जमहूरी रवायात तो यही है कि जब एक बड़ी प्रोटेस्ट आ जाती है सामने, जिसको एक पूरी आवाम की सपोर्ट होती है, तो जो गवर्नमेंट है उसको उसकी एक ड्यू कॉग्निजेंस लेनी चाहिए और उसको उसकी जो डिमांड्स हैं उनको सुनना चाहिए। और डिमांड्स भी कोई ऐसी जो है वो टोटली जो है अनजस्टिफाइड नहीं है, एक जो है वो लेजिटिमेट डिमांड्स हैं। अर्ली इलेक्शंस होते हैं और कोई अर्ली इलेक्शन की बात भी ये नहीं हो रही कि मिड टर्म पे बात हो रही है, बात 2-3 महीनों की बात हो रही है। शायद वो मोर ऑफ जो आपने फरमाया कि वो फेस सेविंग की बात है कि हमने अपने वर्कर्स को सेटिस्फाई करने की बात है। तो इस सूरत में दोनों को किसी को करीब लाना चाहिए। जैसा कि अगरचे सदर मुमलकत जो हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू वो कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने अभी तक एक बहुत मुस्बत रोल प्ले किया है, तो वो एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है वो एक रोल प्ले कर सकती हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को या बाकी जो हमारे सीनियर हायरार्की है आर्म फोर्सेस की, उनका रोल रहेगा, एनी केस रहेगा। जैसा मैंने पहले भी गुजारिश की कि वो एडवाइजरी कैपेसिटी में इनको एक दूसरे को काउंसिल ज़रूर करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हमारी इकानमी जो है इट इज़ गोइंग डाउन दी ड्रेन और जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में टोटली छोड़ देंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी समझना पड़ेगा, नए जो है वो जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको भी अपना एक मुस्बत रोल प्ले करना पड़ेगा, कंट्रोवर्शियल बने बगैर। और ये आवाम को जो है इस बात को समझना पड़ेगा कि एस्टेब्लिशमेंट पे किसी भी तरह का जो अनड्यू क्रिटिसिज्म जो एक नाम बन गया है कि किसी को भी अगर जो है वो ये नहीं कहते कि कुछ उनके अगेंस्ट जो है वो कहती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, अगर हमें सपोर्ट नहीं किया गया तो वो जो है वो उनको जो है वो टारगेट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे पॉलिटिकल लीडरशिप को आवाम को भी सिंगल आउट करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैंने जो पहले भी गुजारिश की कि आर्म फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है, इन सिंपल वर्ड्स आपने अगर बयानिया बनाने हैं तो आप सोच समझ कर बयानिया बनाए, ऐसा वक्त ना आए जिससे कल को आपको बैकआउट करना पड़े, जैसे कि इमरान खान साहब ने किया। और कल बाजवा साहब ने भी ये कहा कि पहले एक साजिशी और हिजानी कैफियत पैदा की गई और उसके बाद आप उससे राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। तो अवाम में जो पोलराइज किया गया, इसमें हमारी सियासी पार्टियों का ही सबसे बड़ा कसूर है। और ये साहब क्या आप इस बात से अग्री करते हैं
کہ موجودہ صورتحال اب خان صاحب کے لیے فیس سیونگ لازمی ہو گئی ہے. اب دیکھیں نا, ارلی الیکشن کا مطالبہ کوئی ان کا ناجائز مطالبہ نہیں ہے. اب جو حکومت بھی بات کر رہی ہے کہ وہ آئینی مدت پوری کرنے کے بعد الیکشنز اگر کرواتے ہیں, ان کی بات بھی ناجائز نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کو بھی فیس سیونگ تو دینی پڑے گی. اب دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے فیس سیونگ کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ سارا اس وقت یہ ہے کہ عمران خان ایک بہت پاپولر سٹینڈ کے اوپر کھڑا ہے, اور یہ اگر وہ پاپولر سٹینڈ پہ نہ ہوتا تو تمام کی تمام گورنمنٹ کھڑے ہو کہتی آؤ الیکشن میں ہم اترتے ہیں. کوئی جو کامیاب گورنمنٹ ہوتی ہے, جس کو اس کا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ جیت جائیں گے, وہ کبھی بھی اپوزیشن کے اس مطالبے کو رد نہیں کرتے. بلکہ بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ ڈیگول جیسے بندے کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں مانتے ہو کہ میں صحیح حکمران نہیں ہوں, میں واپس الیکشن میں جاتا ہوں. اصل مسئلہ بنیادی طور پر کرائسس بنا ہے عمران خان کی 10 اپریل کے بعد کی پاپولیرٹی سے, اور وہ پاپولیرٹی انپریسیڈنٹڈ ہے پورے پاکستان میں, اور اس پاپولیرٹی نے بہت سارے بند دروازے کریٹ کر دیے ہیں. بند دروازے یہ کریٹ کر دے کہ اب کیسے منائیں گے؟ وہ کہیں گے ہم تو اپنی خودکشی کر رہے ہیں, ہم تو اپنے ہار پہ دستخط کر رہے ہیں, ہم کیسے الیکشن کے اندر جائیں؟ یہ ہے اصل بنیادی وجہ. اب عمران خان وہاں لے کے آ جاتا ہے, وہ آج دھرنا دیتا ہے, دھرنے کے اوپر سچویشن بنتی ہے, اور عمران خان اگر خدا نخواستہ کو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر عمران خان کی پاپولیرٹی انکریز کرتی ہے. اور آپ کتنے دن آگے چلے جائیں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جتنے دن آگے جائیں گے آپ کی پاپولیرٹی میں خرابی آئے گی, آپ کی بیڈ گورننس اور اشکار ہوگی. آج تو آپ اسحاق ڈار کو لے آئے ہیں کہ یہ آ گیا ہے اور وہ فیل ہو گیا, اس کے بعد کس کو لے کے آئیں گے؟ بڑی کامن سی بات ہے عالیہ صاحب, آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات, مجھے بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے جیسے الیکشنز لیٹ ہوں گے اس حکومت کے لیے پرابلمز ہوں گے, جیسے جیسے معیشت خراب ہوگی اس حکومت کے لیے پرابلم ہوگی. تو کیا یہ باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں؟ جو چیزیں ایک عام بندے کو, مجھے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں, تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں یہ چیزیں. اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر یہ صرف نواز شریف کا مسئلہ ہوتا نا, میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو شہباز شریف اگلے دن الیکشن اناؤنس کر دیتا. پوری پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم فوری طور پر الیکشن میں چلیں گے, اور شاید جیت بھی جاتے. کیونکہ ہر بات ہے 9 اپریل کو آتے اور آتے اناؤنس کر دیتے تو 10 اپریل نہ آتی, لوگ الیکشنوں میں پڑ جاتے. چوچو کا مربع ہے. ایم کیو ایم کو راضی کریں گے, وہ کہتے ہیں کیسے راضی کریں, پی ٹی آئی کے ساتھ ہمیں لڑنا پڑ جائے گا, تھوڑا سا تو مسئلہ بنے. آپ اس کے بعد آپ مولانا فضل الرحمان کو راضی کریں گے, وہ کہتا ہے وہاں میں کیسے راضی ہو جاؤں گا. زرداری کو تو راضی آپ پھر بھی کر سکتے ہیں, وہ تو کہتا ہے کہ میرا تو کچھ نہیں جانا, شاید میں بہت. پھر آپ بلوچستان کے اندر باپ پارٹی کے, اچھا باپ کا بلوچستان کا پورا کرائسس جو ہے بلوچستان میں رہا ہوں, بلوچستان کو آپ سیاسی صوبے کے طور کے بجائے آپ ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے طور پہ ڈیل کرتے ہیں, آپ سیکورٹی یونٹ کے طور پر ڈیل کرتے ہیں. اور انگریز کے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جب انگریز نے ڈیورنڈ لینڈ کی باؤنڈریز لگائی تھی, وہاں آپ کیا کریں گے, کس قسم کی گورنمنٹ آئے گی, کیسے اس کا الیکشنز کرنے سے پہلے یہ بہت کچھ سوچنا پڑتا تھا جو نہ سوچ رہے ہیں. اب اچانک ان کو تجویز دی گئی تھی فیس سیونگ کے لیے کہ 5-6 مہینے جو ہے آپ ایسا کرو, مان لو, اور آپ ایک انٹرم گورنمنٹ لے آؤ تاکہ ساری بلائیں ساری گالیاں انٹرم کے پڑ جائیں اور نون لیگ بھی دل دلا کے واپس ہو جائے, لوگوں کی یادداشت بھول جائے. وہ خان صاحب نے مانا نہیں. بالکل. اب یہ تو 26 تاریخ کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ بہت بڑا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے, کیونکہ اونٹ بہت بڑا ہے, اس کی کروٹ بھی بہت بڑی ہے. شاہد صاحب 26 کو آپ کو کیا لگتا ہے یہ دھرنے میں اگر بدل جاتی ہے ساری سچویشن, اور دھرنے کا مقام بھی پنڈی فیض آباد, تو یہ پریشر تو پھر پنڈی والوں پر پڑے گا, حکومت کیا اس کا پریشر لے گی؟ جی بالکل, آپ سچ کہہ رہی ہیں کہ یہ ساری سوچ اس حکومت کی ہے کہ ہم اس ملک کو کتنے دباؤ میں ڈال رہے ہیں. اور جیسے اوریہ صاحب نے کہا کہ اس کا نقصان بھی جو ہے, اگر وہ الیکشن مان لیتے ہیں تو اس کا ان کو نقصان بھی بہت ہے, یہ جیت نہیں پائیں گے. عمران خان اس وقت واقعی ایک بہت اونچے پیڈسٹل پہ کھڑا ہے, اور جو عوام ہے ان کی بہت اونچی اس وقت میں سمجھتا ہوں توقعات ہیں. لہذا یہ فیصلے دونوں طرف سے بڑے سوچ سمجھ کر کرنے پڑیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے جب ایک نئی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی قیادت بدلی ہے. اس موقع پہ ان کو آئندہ کے بارے میں یہ مفاد دے کر حکومت کو اور خاص کر عمران خان کو, پی ٹی آئی کو, یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا تعلق کسی حد تک ہوگا, مگر وہ کسی ذاتی حیثیت سے
یا کوئی ذاتی مفاد دینے کے لیے نہیں ہوگا. اس پر راضی کیا جائے اور تاریخ میں ایک ایسا موقع جو بالکل ہمیں تباہی کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے اس سے بچا جائے. میں سمجھتا ہوں یہ ہونے کے قابل ہے اور اس میں آرمی بھی اپنا رول پلے کرے جو نئی قیادت ہے اور ساتھ ہی چیف جسٹس کو اپنے ساتھ کرا کر یہ عمران خان کو خاص کر انہیں یہ یقین دلایا جائے کہ ہم نہ ان کی طرف نہ آپ کی طرف ہم سے ایسی مدد مت مانگنا جس میں آپ کا فائدہ ہو اور وہ نظر آئے کہ ہم یہ آپ کی مدد اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے, لہذا اس میں ہماری انٹرونشن اس کو تصور کیا جاتا رہے. جو جنرل باجوہ نے کل اعلان کیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو بھی اور پارٹیوں کو بھی یہ نظر آئے کہ کیا واقعی فوج جو ہے یہ اس کام سے ہٹ گئی ہے, اور وہ دکھانے کے لیے ضروری ہے. جب تک لوگ جو ہیں ان کا نظریہ نہیں بدلتا تب تک یہ اسٹرکٹلی یہ کام کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈویبل ہے اور اس کو کرنا چاہیے, ورنہ ایک بہت بڑا طوفان جو ہے وہ بالکل ہمیں نظر آ رہا ہے. اور جنرل صاحب نے جو بات کی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم باقاعدہ, میرا خیال ہے اوریہ صاحب نے یہ بات کی کہ ہم آلریڈی اس کی طرف جا چکے ہیں جسے آپ کہتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکا ہے. جب آپ قرضے دینے سے انکار کرتے ہیں اور ری شیڈیولنگ کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس قرضے دینے والا اب موقع نہیں ہے, واپس آپ نہیں کر سکتے. اور یہ عمران خان کی بھی اس بات میں سچائی ہے. تو آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے مسائل کا جو فوری حل ہے وہ ارلی الیکشنز ہی ہیں؟ جی ارلی الیکشنز ہیں. اگر بالکل نیوٹرل بن کر آپ سوچیں اس میں اس حکومت کی کوئی رسوائی نہیں ہے اور نہ ہی عمران خان کا کوئی اس میں بہت بڑا مقام حاصل کرنے والی مسئلہ رسوائی کا نہیں ہے نا شاہد لطیف صاحب, مسئلہ ہے ہار جیت کا. اس وقت جس سچویشن میں عوام پھنسے ہوئے ہیں نا, سردیوں میں گیس نہیں ملتی ہے مہنگی ملتی ہے, گرمیوں میں بجلی نہیں ملتی ہے تو بڑی مہنگی ملتی ہے, عام چیزیں لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی. اس وقت مسئلہ رسوائی عزت کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے اقتدار کا, کرسی کا, کہ موجودہ سچویشن شاید سوٹ نہیں کرتی ہے حکومت کو فوری الیکشنز کے لیے. یہ پرابلم ہے. جی میں یہی مطلب کہہ رہا ہوں نا, رسوائی سے مراد میرا یہی ہے کہ اس وقت اگر الیکشن ہوتے ہیں تو تقریباً 100% شور ہے کہ یہ حکومت ہارے گی اور عمران خان جیتے گا. میں اسی کو رسوائی کہہ رہا ہوں. اسے آپ نچائی کہیں یا رسوائی, وہ پھر رسوائی تو پھر 6 مہینے بعد بھی وہی ملنی ہے. آپ کو نہیں لگتا اکتوبر میں بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو شاید اس سے زیادہ ورس طریقے سے ہار سکتی ہے یہ حکومت؟ وہ اس سے ورس ہاریں گے. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا حل یہ ڈھونڈا جائے کہ عمران خان کو بھی تھوڑا سا راضی کیا جائے کہ اگر یہ وقت ہی سب سے بڑا ایک تقاضا بن چکا ہے تو اس کو تھوڑی دیر, جیسے وہ کہہ رہے ہیں, اگر یہ آپس میں لڑائی کا سبب بنتا ہے تو تھوڑی دیر ان کو دے دیے جائے تاکہ تھوڑا سا فیس سیونگ حکومت کا بھی ہو جائے. وہ بھی تو 13 پارٹیوں کی اس وقت جماعت ہے نا. عمران کو اگر فیس سیونگ چاہیے. ہاں عمران خان صاحب تو اتنے کانفیڈنٹ ہیں, وہ کہتے ہیں الیکشن کروائے, مجھے تو الیکشن کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو وہی سوال ہے کہ ہاں وہ کہتے ہیں میں تو الیکشن کیمپین بھی نہ کروں تو عوام نے مجھے پتا ہے کہ کس کو چننا ہے. لانگ مارچ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کیمپین ہے. جو اتنے لوگ نظر آ رہے ہیں اور جتنے پچھلے 6 مہینوں میں جلسے ہو چکے ہیں, شاید خان صاحب الیکشن کیمپین میں بھی اتنے جلسے نہ کرتے جتنے ایکٹیو ہم نے ان کو پچھلے 6 مہینوں میں دیکھا ہے. مجھے بریک لینے دیں ناظرین, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. بات کی شاہد لطیف صاحب نے کہ عمران خان کو پھر راضی کیسے کرے, وہ راضی ہو جائے نا کہ ان کو اور ٹائم دے دیں, ان کو بھی کچھ فیس سیونگ مل جائے. اس پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جنرل منشا صاحب, میرا ایک سوال یہ, میں بریک میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اگر عمران خان صاحب کو اتنا کانفیڈنس ہے ان کو اپنے آپ پر بھی, عوام پر بھی,
کہ عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ الیکشن کیمپین بھی نہ کریں تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے, عوام ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو پھر 2-4 مہینے عمران خان صاحب انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر ارلی الیکشنز کا اتنا شور, اتنا ایک جو ہجانی کیفیت ہے, لڑائی جھگڑا, ڈیڈ لاک, پھر عمران خان صاحب یہ بات سمجھنے سے کیوں قاصر ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر وہ 2-4 مہینے اگر لیٹ ہو جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا جب عوام ان کے ساتھ ہیں. جی شازیہ, یہ بات جو آپ فرما رہی ہیں یہ تھیوریٹیکلی بالکل آسان ہے, لیکن اگر دیکھا جائے, اگر آپ 9 اپریل سے کاؤنٹ کریں, اس سے پیچھے آپ دیکھیں 3.5 سال 4.25 سال جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, اس وقت تو شاید ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا, شاید آپ کو زیادہ اندازہ ہو, یا اور یہ صاحب ہیں, ایئر مارشل ہیں, یہ پراپرلی جو ہے اس پہ ریسرچ کرتے ہیں, کہ سارے جو انڈیکیٹرز تھے اکانومی کے اوور آل جو کہ گروتھ کے تھے وہ پازیٹیو تھے, جو ہے وہ ہر طرح سے ہماری جو ہے وہ ڈپلومیٹک وہ اسٹینڈنگ بہت بہتر تھی, سب حالات بہتر تھے. تو 9 اپریل سے لے کر آج تک یہ کتنے تقریباً 8 مہینے ہو گئے یا 9 مہینے ہو گئے, اس میں ایوری سنگل ڈے وی آر ڈرفٹنگ ڈاؤن ان دی ڈرین. اس میں عمران خان صاحب کا فیس سیونگ سے زیادہ ایکچولی سٹیکس انوالو ہے, اس میں کوئی بھی محب سر میں اس سے سر بالکل ٹھیک ہے, میں لیکن اس پر اس سے تھوڑا سا اختلاف اس طرح کروں گی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پچھلے 3.5 سال سے ڈیل کر رہے تھے عمران خان صاحب, تحریک انصاف کی حکومت ڈیل کر رہے تھے. آتے ہی آئی ایم ایف کی طرف سے جو سختیوں کا سامنا کرنا پڑا عمران خان صاحب کی جو ان کے ساتھ ڈیل تھی, آئی ایم ایف کے جو مطالبات تھے, آپ نے پیٹرول مہنگا کرنا ہے, مہنگا کرنے کے بجائے آپ نے سستا کر دیا, آپ وہ ان کا کہنا تھا سبسڈی نہیں دینی, عمران خان صاحب نے سبسڈی دی. مطلب یہ ہے کہ پچھلے 3.5 سال سے جب آپ ڈیل کر رہے تھے, آگے سے جب اچانک سے یہ حکومت آ گئی عدم اعتماد کے بعد, تو اگر یہ نہ بھی آتے تو بھی آئی ایم ایف کی یہی سختیاں ہونی تھی سر, کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے ڈیل کیا تھا اس سے یہ ہٹے, آئی ایم ایف کی باتیں نہیں مانی. تو ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کے جانے کے بعد آئی ایم ایف نے غصے میں اس موجودہ حکومت کے ساتھ کیا, جو مطالبات جو ڈیل ان کی تحریک انصاف کے ساتھ چلتی آ رہی تھی وہ تو اس مطابق اس حکومت کو ڈیل کر رہے تھے. وہ کسی حد تک آپ کی بات درست ہے, اس میں کچھ میں نہیں کہتا کہ وہ ٹوٹلی جو ہے ان کی پالیسیز 100% صحیح تھی, کچھ غلطیاں انہوں نے بھی کی, اس میں بھی کچھ پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں انہوں نے کیے, اور خاص طور پر یہ غلطیاں شاید انہوں نے اس وقت کی جب ان کو پتہ چل گیا, ان کو شاید 21 میں یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ وہ ان کو جو ہے وہ آؤسٹ کرنے والے ہیں, اور یہ ایک طرح سے ان کو جو ہے وہ انڈیکیٹر یہ انڈائریکٹلی تو عوام کے ساتھ زیادتی کی نا جنرل صاحب, یہ انڈائریکٹلی تو عوام کے ساتھ زیادتی کی نا. اگر آپ کو پتا تھا میں غلطی کروں گا, آئی ایم ایف اس کا شازیہ اس میں جی شازیہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, وہ ایک غلطی کسی ایک لیول کی تھی, اس کا ایک پرٹیکولر لیول تھا, لیکن ابھی جو غلطی ہو رہی ہے, ابھی جو ٹوٹل اس وقت جو کولیشن گورنمنٹ ہے, اس میں ایبسولیوٹلی وہ جو پولیٹیکل ایکیومن جو ہے اس کو ڈیمونسٹریٹ نہیں کیا جا رہا, ٹوٹل سیلف سرونگ انٹرسٹ ہیں, اور بہت جو ہے شارٹ سائٹڈ انٹرسٹ ہیں کہ نیب کو جو ہے وہ ڈسارم کر لو, اپنے جو کیسز ہیں ان کو سیٹل کر لو. وہ ورنہ اگر وہی جو بات ہمارے پریزیڈنٹ چیف کر رہے ہیں کہ ہم ایک جمہوری کلچر کو اگر ایکسیپٹ کر لیں, تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس میں پالیٹکس میں آپ اپوزیشن میں بھی جاتے ہیں, اب جو ہے حکومت میں بھی جاتے ہیں, اگر ابھی وہ چلے جائیں گے ایک اچھے طریقے سے, عوام کے انٹرسٹ میں کام کریں گے, ملک کے انٹرسٹ میں کام کریں گے, تو نیکسٹ ٹرم میں اگر ابھی عمران خان صاحب آ بھی جاتے ہیں تو یہ آ سکتے ہیں. لیکن جب ہمارے پالیٹیشین جو ہیں اس کو پالیٹکس سے بڑھ کے ایک پرسنل بزنس بنائیں گے کہ انہوں نے اپنے جو بھی جیسا تیسے انہوں نے پیسے کمائے ہیں اس کو ہم نے جو ہے وہ اس کو سیو کرنا ہے, تو پھر بات اور ہے. اس وقت بات وہ نہیں ہو رہی. عمران خان کا ایٹ لیسٹ ایک بات آپ ان کو یہ کریڈٹ دیں کہ ان کا باہر کچھ نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ اگر ہمارے ملک میں یہ قانون بن جائے کہ جس کا بھی جو ایک سیکنڈ ہوم ہے آؤٹ آف پاکستان, اس کو پالیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ابھی بھی جو بات ہم کر رہے ہیں ڈیفالٹ کی بات ہے, تو کس کو فکر ہے؟ مجھے فکر ہے, مارشل کو فکر ہوگی, غوریا صاحب کو فکر ہوگی, جن کے بچوں کا جن کا جو ہے وہ سب کچھ اسی ملک کے ساتھ ہے. لیکن وہ جو ایک الیٹ ہے 1% 2%, اور میں یہ کہہ سکتا ہوں اس وقت اوپنلی کہ وہ میجارٹی اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی. یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن میں نہیں ہے, اپوزیشن میں بھی ہیں ایسے لوگ, لیکن میجارٹی اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ ملک ڈیفالٹ کرتا ہے؟ تو ان کا تو ایک سیکنڈ ہوم ہے, وہ وہاں پر
ایزیلی شفٹ ہو جائیں گے. صحیح. تو اس فکر ہمارے لیے. تو یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ جی یہ ڈیلے کر لیں, وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان اگر الیکشن 6 مہینے کے بعد ہوتے ہیں, 4 مہینے کے بعد ہوتے ہیں, سال کے بعد ہوتے ہیں, تو کرنٹ انوائرمنٹ ایسی ہے جو ایک پاپولیرٹی اس کا مطلب ہے کہ معیشت ہی وہ ایک واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے ارلی الیکشن بہت ضروری ہیں, جو جنرل صاحب کی میں بات سمجھی ہوں. جی میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی جو وجہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ صاحب وقت کم ہے. آپ کو دیکھیں آپ کو ایک مسجد کیسے بنتی ہے جب پبلک سیٹسفائیڈ ہو, جب پبلک پر کوئی یقین ہو کہ اس کی نمائندہ حکومت کے اوپر بیٹھی ہے, جب پبلک اس حکومت پہ اعتماد کرے تب آئندہ آگے بڑھتی ہے, ایسے نہیں بڑھا کرتی. اب عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس ٹیمپو کو قائم رکھنا چاہتا ہے, ہر پالیٹیشین قائم رکھے گا. وہ اس لیے اس نے کہا 10 مہینے کے بعد الیکشن کرواوے, اور ان کو پتا ہے کہ وہ اس ٹیمپو کو قائم رکھے گا, وہ مستقل جلسے کرتے جائے گا, اس کی انرجی کے اندر موجود ہے, وہ کرتا جائے گا. یہ تو ہمیشہ آپ نقصان میں جاؤ گے جب جاؤ گے. آج الیکشن کرا لو, ہو سکتا ہے 4 سیٹیں مل جائیں, لیکن 10 مہینے بعد کراؤ گے تو آپ کے اور پوائنٹ عمران خان کے ہاتھ میں آتے جائیں گے. آپ ایٹ وقت کو کتنے دن اور دیکھیں, 8 مہینے آپ نے گزار دیے, مکمل 8 مہینے. 8 مہینے بہت ہوتے ہیں. آپ کے 90 دن پہ وہ تھپڑ مارنے پہ آ جاتے تھے کہ 90 دن میں تو کارکردگی کیا ہے, اور 90 دن تو گزر گئے, تجھے ہو گیا 8 مہینے میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ دینے کے بعد ایک اہم ترین جو خرابی ہوئی ہے ان کے لیے ہے کہ شہباز شریف کا ایک بہت بڑا بت تھا جو قائم تھا. میں نے ان کے ساتھ 8 سال کی کام کیا ہے اور سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی ایکوپمنٹ والا بندہ اوپر آ جائے گا. ہوا کیا, ایک دم ختم, وہ بت ٹوٹ گیا. اب وہ لیڈرشپ کا تصور ہی ختم ہو گیا کہ بھائی وہ ایک بندہ آ کر ٹھیک ہو, وہ جس کے بعد اسپیڈ ہوتی ہے, اسپیڈ ختم. اس کی ایک وجہ تھی, اس کی وجہ سے پروونشل گورنمنٹ کے اندر نوکری اس قسم کی ہوتی ہے, یہ سیاسی قسم کی ہے. اوپر سے پیسے آئے, آپ نے پل بنا دیا, آپ نے میٹرو بنا دی, پیسے آئے, آپ نے پارک بنا دیا. آپ تو وہاں ہے کہ پیسے آئیں گے کدھر سے, صحیح یہ آئیں گے کدھر سے والا سوال جب ہم کو پڑا تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ. عوریہ مقبول جان صاحب میرے ساتھ تھے, ریٹائرڈ مارشل شاہد لطیف صاحب میرے ساتھ تھے, جنرل ریٹائرڈ محمد منشا صاحب میرے ساتھ تھے. میرے تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کے لیے فیڈ بیک دیں. مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.